بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے سورہ اخلاص کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم پوری سورت کا لفظی ترجمہ کریں گے۔ قل کے معنی ہے آپ کہہ دیجئے، ہوا کے معنی ہے وہ۔ اللہ اس ہستی کا نام ہے جو واجب الوجود ہے، تمام کمالات کا جامع ہے اور تمام نقائص سے پاک ہے۔ واجب الوجود کا مطلب ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کمالات کا جامع ہے سے مراد یہ ہے کہ جس کے اندر تمام خوبیاں ہیں، اور نقائص سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بے عیب ہے، جس کے اندر کوئی بھی عیب نہیں ہے۔ تو اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے، تمام کمالات کا جامع ہے اور تمام نقائص سے پاک ہے۔ احد کے معنی ہے ایک، اکیلا، تنہا، جو کسی بھی چیز سے مرکب نہ ہو، کسی بھی چیز سے بنا ہوا نہ ہو۔ تو قل هو اللہ احد کا مطلب ہوا آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کے بارے میں ابھی بتایا کہ اللہ اس ہستی کا نام ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور جو تمام خوبیوں کا جامع ہے، تمام برائیوں سے پاک ہے۔ اور صمد کے معنی ہے غنی، جو کسی کا محتاج نہ ہو، سب اس کے محتاج ہوں۔ جو کسی کا محتاج نہ ہو، سب اس کے محتاج ہوں۔ غنی، بے نیاز، جس کی طرف لوگ پریشانی کے عالم میں رجوع کریں۔ تو اللہ الصمد، اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد اس نے پیدا نہیں کیا، اس نے کسی کو نہیں جنا۔ لم یلد اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، ولم یولد اور نہ اس کو پیدا کیا گیا، یعنی نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی کسی نے اس کو جنا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، لم یکل واو کے معنی ہے اور، لم یکل نہیں تھا، نہیں ہے، لہو اس کا، کفواً کے معنی اس کے برابر کا ہے نا، اس کے برابر کا، اس کے مثل، اس کے مشابہ، اس کے ہمسر۔ احدن کے معنی ہے کوئی بھی۔ تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے، اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے۔ اب میرے ساتھ آپ لوگ بھی پڑھیے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی اس کو کسی نے جنا ہے۔ اس کو کسی نے جنا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے۔ اب اس سورت کا شان نزول، اس کی فضیلت اور اس کی تفسیر سنیں۔ اس سورت کا شان نزول کیا ہے، یعنی یہ سورت کیوں اتری؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین اور یہودی یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں آپ بتاتے ہیں تو یہ بتائیے کہ اللہ رب العزت کس چیز سے بنے ہیں؟ سونے سے بنے ہیں، چاندی سے بنے ہیں، کس چیز سے اللہ رب العزت بنے ہیں؟ اللہ رب العزت کی صفات کیا ہیں، یعنی کس طرح کے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا نسب کیا ہے، وہ کیسے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس قسم کے فضول سوالات وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان تمام سوالات کے جواب میں یہ سورت نازل فرمائی۔ اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، اس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں، چونکہ اس میں توحید کا، عقیدہ توحید کا بیان ہے۔ تو یہ اس سورت کا شان نزول ہے، سبب نزول ہے، یعنی یہ سورت کیوں اتاری گئی۔ اس سورت کی فضیلت کیا ہے؟ یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔
تہائی قرآن، یعنی قرآن کو 3 حصوں میں آپ تقسیم کریں تو ایک حصے کے یہ برابر یہ صرف یہ چھوٹی سی سورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے کہا کہ آؤ میں تمہیں تہائی قرآن سناتا ہوں۔ لوگ جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اس سورت کی تلاوت کی اور فرمایا کہ یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بنیادی طور پر 3 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے: توحید، رسالت، آخرت۔ توحید، رسالت، آخرت، یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ تو چونکہ اس صورت میں توحید کا بیان ہے تو 3 چیزوں میں سے ایک چیز کا اس میں تذکرہ آ گیا، تو اس لیے اس کو کہا گیا کہ یہ 1/3 یعنی 1/3 کے برابر ہے۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ صورت مصیبتوں سے بچانے والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی صبح شام سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتوں کو جو آدمی صبح و شام پڑھ لے گا تو اللہ رب العزت ہر مصیبت سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، ہاں ظاہر سی بات ہے۔ اس لیے بستر پر جائیں تو آپ ان تینوں صورتوں کو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی شیاطین و جنات کے اثرات سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ کیا ہے، اس صورت کی فضیلت ہے۔ اس صورت کی تفسیر سنیں۔ اس صورت میں بنیادی طور پر توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ اسلام میں اس عقیدے کی جو اہمیت ہے اور اس کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو آپ مثال سے سمجھیں۔ جس طریقے سے انسانی جسم میں دل کا مقام ہے، دل کا درجہ ہے، وہی درجہ توحید کا اسلام میں ہے۔ اگر انسان کا دل بیمار پڑ جائے تو انسان بیمار پڑ جائے گا، سارا جسم بیکار ہے، اور دل ٹھیک ہے تو پھر ہر چیز ٹھیک ہے۔ تو اگر دل بیمار ہے تو آپ کا سارا جسم بیکار ہے، بیمار ہے، دل ٹھیک ہے تو پھر آپ ٹھیک ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر توحید ٹھیک ہے تو سارے اعمال آپ کے ٹھیک ہیں، سارے اعمال اللہ رب العزت قبول کریں گے۔ لیکن اگر آپ کی زندگی میں توحید نہیں ہے تو پھر کوئی بھی عمل اللہ رب العزت کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت شرک کے علاوہ سارے گناہ کو معاف فرما دیں گے، شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ توحید کے خلاف ہے۔ توحید کا کیا مطلب ہے؟ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں اور اس کے اسماء اور اس کی صفات اور افعال میں ایک مانیں۔ آسان زبان میں ہم اس کو سمجھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو ہم اپنا رب مانیں، اللہ رب العزت کو معبود مانیں، اور اللہ رب العزت کے افعال میں، اللہ رب العزت کے کام میں ہم اس کو یکتا سمجھیں، اکیلا سمجھیں۔ ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ رب العزت نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، فرشتوں کو، انسان کو، شیاطین کو، جنات کو، حیوان کو، نباتات ہے، جمادات، آسمان و زمین، چاند سورج، پہاڑ، سمندر، چرندے پرندے، درندے، کیڑے مکوڑے، ساری جاندار کو اور بے جان چیزوں کو اللہ رب العزت نے ہی پیدا کیا ہے۔ زمین پر رینگنے والے اور فضاؤں میں اڑنے والے ہر جاندار کو اللہ رب العزت ہی روزی دیتا ہے۔ اسی کے حکم سے ہوائیں چلتی ہے، بادلوں سے بارش نازل ہوتی ہے، اسی کے حکم سے درخت کے پتے ہلتے ہیں، اسی کے حکم سے زمین سے دانے نکلتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کو رب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان تمام کاموں کے بارے میں یہ سمجھیں کہ یہ صرف اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کو معبود ماننا اور اس کے معبود ہونے میں تنہا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ ہر قسم کی عبادت اور بندگی کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہم سر صرف اللہ کے سامنے جھکائیں گے، مصیبت اور پریشانی کے عالم میں صرف اللہ رب العزت ہی کو پکاریں گے، اسی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھیں گے۔ خوشی ہو، غم ہو، ہر حالت میں انسان صرف اللہ کو پکارے، کیونکہ اللہ رب العزت ہی مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہی امن یجیب المضطر اذا دعاہ، اللہ رب العزت ہی پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں۔ تو معبود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر اعتبار سے بندگی کی جو بھی قسمیں ہیں ان تمام قسموں کو ہم اللہ رب العزت کے لیے خاص مانیں، غیر اللہ سے مدد نہ مانگے، غیر اللہ سے کیا ہے، مدد نہ مانگے۔ تو یہ ہے
توحید الوہیت کا مطلب، یعنی اللہ رب العزت کو معبود ہونے میں یکتا ماننا، اور توحید اسماء و صفات یعنی اللہ رب العزت کو نام اور صفات میں اکیلا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے لیے جو نام بیان کیے گئے ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، ہم سبھی حضرات جانتے ہیں اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں جس کو اسماء حسنہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو نام ہے یہ نام صرف اللہ رب العزت کے لیے خاص مانے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کو رحمان رحیم نہیں کہا جا سکتا، بلکہ عبد الرحمن کہیں گے، عبد الرحیم کہیں گے، سمجھا رہی بات؟ تو یہ ہے کہ جو بھی نام بیان کیے گئے ہیں وہ نام اللہ رب العزت کے لیے خاص مانے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ہم اس کو بھی اللہ کے لیے خاص مانیں، جیسے سمیع، سننا، یہ ایک صفت ہے، تو اللہ رب العزت بھی سنتے ہیں، اور اللہ رب العزت جیسا کوئی بھی نہیں سن سکتا۔ اللہ رب العزت اندھیری رات میں پہاڑ پر جو چیونٹیاں چلتی ہے تو اس چیونٹیوں کے چلنے میں جو حرکت ہوتی ہے اس حرکت کو اللہ رب العزت سنتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی صفت ہے سننا، اللہ رب العزت کی صفت ہے دیکھنا، تو یہ سب کا مطلب ہم اللہ رب العزت کے شایان شان سمجھیں گے۔ اللہ رب العزت سنتے ہیں، اللہ رب العزت دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت چلتے ہیں، اللہ رب العزت کے لیے دوڑنے کی بات آئی ہے، تو یہ سب ہم اللہ کے لیے خاص مانیں اور یہ کہیں کہ یہ سب اللہ رب العزت کی شان کے مطابق ہیں، یہ سب اللہ رب العزت کی شان کے مطابق ہیں۔ تو جو اسماء اور صفات بیان کیے گئے ہیں ہم اللہ کے لیے خاص مانیں۔ اسی طریقے سے عالم الغیب ہونا یہ اللہ رب العزت کے لیے خاص مانیں، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے، یعنی جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، ان سبھی چیزوں کی جانکاری یہ صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ عزت دینے والا، ذلت دینے والا، یہ سب اللہ رب العزت ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ رب العزت کی مشیت کے بغیر کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو عزت نہیں دے سکتا۔ تو الغرض جو کام بھی ہو رہا ہے وہ سب اللہ رب العزت کے حکم سے ہو رہا ہے۔ یفعل ما یشاء، اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں اللہ رب العزت سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو توحید کو اپنے دماغ میں انسان بیٹھا لے، اپنی زندگی میں بیٹھا لے۔ توحید، ایمان میں اگر کوئی کمی ہوگی، توحید میں اگر کوئی کمی ہوگی تو پھر یاد رکھیے کہ انسان خطرے میں ہے۔ اس لیے آپ دیکھے ہوں گے کہ سب سے زیادہ جو زور دیا جاتا ہے وہ توحید پر زور دیا جاتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان تمام انبیاء کرام کو ایک بات مشترکہ طور پر بتائی گئی تھی، کیا؟ لا الہ الا انا فاعبدون وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے، آپ نے سنا ہی ہوگا، پڑھا ہی ہوگا کہ تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام آئے ہیں۔ تو ان 1,24,000 انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر جو پیغام دیا تھا وہ ایک ہی پیغام تھا، لا الہ الا انا فاعبدون، میرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، میری ہی عبادت کرنا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات کی پیدائش کا مقصد، انسان کی پیدائش کا مقصد صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو اپنے دماغ میں ہم اس بات کو بیٹھا لیں، اس صورت کا یہی پیغام ہے۔ تو اس صورت میں اللہ رب العزت کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور احد کا میں نے ابھی مطلب بنایا کہ وہ کسی چیز سے بنا نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں ساری چیزیں وہ مختلف مادوں سے مل کر کے تیار ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت، تو وہ لوگ جو سوال کرتے تھے کہ اللہ سونے سے بنے ہیں، چاندی سے بنے ہیں، تو اس کی تردید کی گئی کہ اللہ احد ہے، وہ کسی چیز سے مرکب نہیں ہے، وہ کسی مادے سے بنے ہوئے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، سارے اسی کے محتاج ہیں۔ اور وہ لوگ جو پوچھتے تھے کہ اللہ کا نسب بیان کیا جائے تو اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، کہ نسب تو اس کا ہوتا ہے نا جو کسی سے پیدا ہوا ہو یا کہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہو، تو اللہ رب العزت نے نہ تو کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ ہی اللہ رب العزت کسی سے پیدا ہوئے ہیں، وہ تو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ تو جب ہمیشہ سے ہیں تو کوئی اس کو کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ اور اللہ رب العزت کے برابر کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العزت جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔
تو اس صورت کا یہی پیغام ہے کہ ہم توحید کو سمجھیں۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے رب ہونے میں، اس کے معبود ہونے میں اور اس کے کاموں میں ہم اللہ رب العزت کو اکیلا مانیں، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔